अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को हमारी ज़िंदगी में आने वाला रमज़ान मुबारक मुबारक हो। रमज़ान का चाँद मुबारक हो। और जिस शान व शौकत से, जिस मोहब्बत भरे अंदाज से, जिस वालहाना जज्बे से हम आज रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इसमें अपने आप को सुधारने की नीयत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि आप हर माह के आगाज़ पर, हर दिन के आगाज़ पर, हर सुबह के आगाज़ पर इस नीयत और इस इरादे के साथ आगाज़ करें सुबह का, हर दिन का, कि या अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह हमें गलत बुरे कामों से बचा। और या अल्लाह हमें कबूल फरमा, हमारी आखिरत ईमान पर फरमा। ये इसी जज्बे से अगर हम रमज़ान मुबारक के साथ साथ बाकी के ये जो दिन हैं उनको मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। और इसके साथ साथ 20 अप्रैल तक डेडलाइन दी थी टीएलपी ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, कि 20 तक जर्मन का सफ़ीर आप निकाल दें तो इस हुकूमत से हमारा क्या तनाज़ा है या क्या झगड़ा है। 20 तारीख नहीं आई, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। 20 तारीख से पहले अगर आप एक मुसलमान मुल्क के लीडर होते हुए, एक मुसलमान कलमे की बुनियाद पर लिया गया मुल्क, उसके रहनुमा होते हुए आपको कोई आर था जर्मन फ्रांस का सफ़ीर निकालने में, तो आप जिनके साथ 20 तारीख की आपने मुआहदा किया था, आप उन्हीं के साथ दोबारा उनकी शूरा को बुला लेते, अपने अमायदीन को बुला लेते। जो कोई आपको मुसीबत गिर रही थी, जो कोई पहाड़ गिर रहा था, आप उनके सामने रख देते कि ये मसला है कि जी हमें हालात को साजगार होने दें या हमें इसकी डेट को एक्सटेंड करने दें, हम किसी तरीके से इसका सलूशन निकाल लेंगे। ये था इसका जमहूरी हाल। हाफिज़ साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ये सरासर ज्यादती है। एक कलमे की बुनियाद पर लिया गया मुल्क और एक इस्लामी मुल्क होने के नाते ये हमें ज़ेब नहीं देता कि उस शाकाने रसूल को ऐसे घसीटा जाए और जो नमूसे रिसालत के लिए अगर मैदान में आते हैं तो उनको इस तरह गिरफ्तारियों के ज़रिए या उन्हें किसी दीगर तरीके से ज़ेर बार करके उनको इस चीज़ से बाहर रखा जाए, बाज रखा जाए। ये कतन हो नहीं सकता और ना ही होगा। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर लिया गया है। और मैं जो मुजाहिरीन बरसरे पैकार हैं, जो अपने मुजाहरे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी पुरज़ोर अपील करता हूँ कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। इस मुल्क में अमन
امن کے ساتھ سب کچھ ہے، پر امن رہ کر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ ملک کی بقا ہے تو ریاست مدینہ بھی ہے، ملک کی بقا ہے تو اسلام کا نفاذ بھی ہے، ملک کی بقا ہے تو اشاکان رسول بھی انشاءاللہ ہیں اور یہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم بھی اسی لسٹ میں، اسی فہرست میں شامل ہو جائیں، یہاں پہ ہمارا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی لسٹ میں آ جائے، آمین۔ اور ایک بات میں باور کرانے جا رہا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے، جمہوریت کے دعوے دار بننے والے، کیا یہ جمہوریت ہے کہ اگر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے، کوئی اپنے حق کی بات بولتا ہے تو آپ اس کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہ جمہوریت کا چہرہ نہیں۔ اس کے پیچھے جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جمہوریت کا نام لے کر ڈکٹیٹرشپ چلانے والوں، جناب وزیر اعظم صاحب، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں، آپ کے اصول بالکل ٹھیک، آپ کی ایمانداری بالکل بجا، آپ کا ایک امیج بالکل بجا، آپ ایماندار ہیں بالکل بجا، آپ مسلمان ہیں بالکل بجا، لیکن آپ غلام رسول بھی ہیں۔ اور آپ سے میں سمجھوں گا کہ میں تو اس مطلب ایک، کیا آپ بہت پائے کہ غلام رسول میں، غلامان رسول میں آپ شامل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو ایک ملک کا سربراہ ہوتے ہوئے بھی، ملک کا سربراہ ہوتے ہوئے بھی مدینہ کی ریاست میں اترے تو وہ اپنے پاؤں کی جوتی اتار دے، یہ آپ کے عشق کی انتہا ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ کوئی کتا میری سرکار کے شان کے خلاف بھونکے تو اس کو ڈھیل دی جائے، یہ بھی مناسب نہیں۔ ان کو لگام ڈالیں اور جس ملک سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے ان سے تعلقات چھوڑ دیں، ان کو خدا حافظ کہہ دیں، اور یہ ایمان کامل رکھیں کہ رازق واللہ من یرزق من یشاء بغیر حساب، وہی ہے جو رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو ان یہود و ہنود آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کلمہ گو ہو تو آپ ناموس رسالت کو بھی مقدم رکھو۔ تو آپ سب کو رمضان مبارک، اور آؤ اس عید کے ساتھ ولاگ کو ختم کریں کہ اسی ماہ رمضان کے صدقے، اسی کے وسیلہ سے یا اللہ ہماری زندگیاں جو ہیں نا وہ اسلام کے عین مطابق بنا دے، ہمارا جینا، مرنا، سونا، اٹھنا، چلنا، پھرنا اسلام کے مطابق کر دے، آمین۔ اور میں کاروباری جو حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پورے 11 ماہ منافع کماتے رہے ہیں، بھلے تھوڑا کمایا، زیادہ کما لیا، اور یہ ایک ہی ٹارگٹ نہ رکھ لیں کہ رمضان آئے گا تو اس مہینے میں چیزوں کو ریٹ جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے رکھوں گا، اور اس مہینے کی ایک مہینے کی کمائی ہوئی روزی کو میں پورے 11 ماہ کھاؤں گا۔ یہ ذرا اپنے ذہن سے ختم کریں اور یہ سوچیں کہ 11 ماہ میں کماؤں گا، اور اس ماہ میں
لوگوں کو جتنا ہو سکا ریلیف دوں گا. ہم مسلمان ہیں اور دیکھیں یار یہ دیکھیں کرسمس کا کون کا تہوار آتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ یا جو بھی ہے اتنا اس کو رعایت دیتے ہیں کہ ہر غریب امیر کی پہنچ میں آ جائے وہ چیز. تو آپ ہم سب مسلمان ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھی تہوار آتا ہے تو اس تہوار کے صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے اس کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی عزت و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنے ذخیرہ اندوزی سے باز رہیں اور مناسب مناسب منافع کے ساتھ اپنی چیزوں کو فروخت کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہر غریب کی رسائی تک پہنچیں. ان چیزوں تک ہر غریب کی رسائی ہو اور وہ بھی اپنے گھر میں جو محنت کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں چولہا جلا کے روزوں سے مستفید ہو سکیں, ماہ رمضان سے ماہ صیام سے مستفید ہو سکیں. تو یہ میرا پیغام ہے اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ بیل آئیکن کو دبا دیں یا آپ سبسکرائب کر لیں. اگر میری کوئی بات بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اگر اچھی لگے تو اپنی ذرا رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کچھ مزید اچھا لگا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. بہت شکریہ. فی امان اللہ. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. وما علینا.